Dear visitors, Assalamu alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز وجل ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3 شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے رکوع نمبر 2 مکمل کیا تھا۔ رکوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تلفظ اور تجوید کے ساتھ بہتر انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے تجویدی قاعدہ مکمل کریں۔ تجویدی قاعدے کے تمام اسباق کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، یہاں پر قاف کو پر پڑھا جائے گا۔ قَالَ رَبُّكَ، را کو بھی پر ادا کیا جائے گا۔ را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو بھی پر پڑھیں گے۔ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، حروف مدہ کھڑی حرکات کے قائم مقام ہے، بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر پڑھا جائے گا۔ للملائکتی انی، اب یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد ان دونوں پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یا مدہ ہے، یا سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ انی جاعل، اب یہاں پر تنوین ہے، اس کے بعد اخفا میں سے، حروف اخفا میں سے فا آیا ہے تو یہاں پر اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جاعل فی الارض، حمزہ را زبر ار، را کو پر پڑھیں گے۔ دواد حروف مستعلیہ میں سے ہے، دواد کو بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ فی الارض خلیفہ، اب یہاں پر طوا ہے، یہاں پہ وقف مطلق ہے طوا، وقف مطلق کی صورت میں ہم اس کو خلیفہ پڑھیں گے، یعنی خلیفہ تن نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو تا ہے اس کو ہم گول والی ہا میں تبدیل کر دیں گے تو ہم تا کو نہیں پڑھیں گے، خلیفہ پڑھیں گے تا کو ہاں میں بدل کے۔ قالوا اتجعل، جیم حرف قلقلہ میں سے ہے، اس پر قلقلہ یعنی جنبش ہوگی۔ فیہا من یفسد، اب نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف یرملون میں سے یا آیا ہے تو ہم نون کو یا سے ملا دیں گے اور غنہ کریں گے۔ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہاں پر اب میم کے اوپر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیم وقف جائز ہے، اس میں اگر حمزہ کو ہم ساکن کر دیں تو ہم وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ پڑھیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ، سین ہے حروف صفریہ میں سے، اس کا یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ سین کی آواز صاد سے
ملتی جلتی نہیں ہونی چاہیے، یعنی سین اور صاد میں فرق ہونا چاہیے، سین کی آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آگے پھر تو ہے حروف مطلق، قَالَ إِنِّي نون مشدد، أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میم واو پیش منہ ہے، واو مدہ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ اب کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر پڑھا جاتا ہے، آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ثم سا کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ثم میم مشدد گنہ کریں گے، ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی، اب یہاں پہ نون اور میم ہے، لیکن ہم اس کو انبئونی نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے، یعنی میم جو اوپر چھوٹا سا آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اس پہ میم کی آواز نکالیں گے، انبئونی بِأَسْمَاءِ، مد ہے 5 الف کے برابر، اس کو لمبا کریں گے، ہَؤْلَاءِ، کھڑی زبر اور حروف مدہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہے، ان کنتم، نون ساکن کے بعد کاف ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، ان کنتم صادقین، سواد کو پر پڑھا جائے گا، کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر۔ آیت کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ، اب یہاں پہ با ہے، حروف قلقلہ میں سے قلقلہ کریں گے، یعنی جنبش کی آواز نکلے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر، اور ہا کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، سبحانک لا علم، عین کو بھی باریک پڑھتے ہیں، علم لنا الا ما علمتنا، شد ہو تو تھوڑا سختی سے پڑھتے ہیں، علمتنا، انک نون مشدد غنہ کریں گے، انک انتل، یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا ہے اخفا میں سے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا، انتل علیم الحکیم۔ آیت کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم، اب یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یا کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، اور الف کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، یا الگ حرف ہے اور الف علیحدہ ہے، یا آدم انبئہم، اب یہاں پر بھی نون کے اوپر میم ہے، تو ہم اس کو ان بی نہیں پڑھیں گے، بی پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے، تو یہاں پر اخفائے شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اخفائے شفوی کا یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی انبئہم بِأَسْمَائِهِمْ، آگے جیم وقف جائز، فَلَمَّا میم شدت پہ گنہ کریں گے، انبأہم بِأَسْمَائِهِمْ، اب یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد حرف بات ہے، یعنی
اخفاء شفوی کا قاعدہ. قال الم اقل لکم انی نون مشدد اعلم غیب السماوات، میم کے اوپر اور واو کے اوپر کھڑی حرکات ہیں، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. والارض واعلم ما تبدون، یہاں پر با تھا حروف قلقلہ میں سے، قلقلہ کے معنی جنبش کے ہے، تو یہاں پر بھی قلقلہ کریں گے. تبدون وما کنتم، نون ساکن کے بعد اخفا میں سے تا تھا، اخفا کریں گے. کنتم تکتمون. آیت کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. وَإِذْ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے. قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہاں پر بھی کھڑی لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور مد ہے. تسجدو، تا کو سین سے ملائیں گے تو دال واو پیش دو ہے، واو مدہ تھوڑا سا لمبا کریں گے الف کے برابر. للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، یہاں پر بھی دال واو پیش دو ہے. الا ابلیس، با ہے کلکلا کریں گے، تو حرف مطلق ہے، تو اس میں اگر ہم سین کو ساکن کر دیں تو ہم اس کو ابلیس پڑھیں گے، اور وقف نہیں کریں گے تو ابلیسا. ابا واستکبر، یہ زا اور کاف دیکھ رہے ہیں، یہاں پر نہیں رکنا. وکانا من الکافرین. آیت دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے تا ہے، اخفا کریں گے. انت وزوجک الجنۃ، اب یہاں پہ زا واو زبر زو ہے، تو ہم اس کو زیادہ کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، زو پڑھیں گے. زا کو ہمیشہ سختی سے ادا کیا جاتا ہے. زوجک الجنۃ، نون مشدد ہے، آواز میں غنہ کریں گے. وزوجک الجنۃ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ، سا کو نرمی سے پڑھیں گے اور ہا کو باریک پڑھیں گے. حَيْثُ شِئْتُمَا، حمزہ ساکنہ ہے، یعنی حمزہ اور جزم ایک ساتھ ہو تو حمزہ ساکنہ ہوتا ہے، اور حمزہ ساکنہ ہو تو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. شِئْتُمَا، صاد ہے وقف مرخص. وَلَا تَقْرَبَا، قاف ہے حرف قلقلہ میں سے، تو ہم اس پہ قلقلہ کریں گے. تقربا هذه الشجرۃ، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر پڑھیں گے. هذه الشجرۃ، را کو پور پڑھیں گے. فتکونا من الظالمین، زوا کو بھی پور پڑھا جاتا ہے. من الظالمین. آیت کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. اب یہاں پر ذا کو سختی سے پڑھیں گے اور طا کو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی طا حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جاتا ہے اور اس کی آواز تا کی طرح نہیں نکلنی چاہیے. شیطان عنہا فَأَخْرَجَهُمَا. یہاں پہ خا ہے، حرف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، را کو بھی پر پڑھا جائے گا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے. کانا فیہ، صاد پھر وقف مرخص ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اب یہاں پہ عدوٌ ہے یعنی تنوین ہے اور واو مشدد بھی ہے، جیم وقف جائز بھی ہے. تو ہم اس کو اگر وقف کریں گے تو ایک پیش کو گرا کے ہم اس کو عدو پڑھیں گے، عدو نہیں پڑھیں گے. عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. را مشدد بھی ہے، تنوین بھی ہے، واو بھی مشدد ہے. تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے واو آیا ہے تو ہم اس کو غنہ بھی پڑھیں گے. مستقر ومتاع الی حین. فتلقى، کھڑا زبر ہے اور مد بھی ہے. آدم مر ربہ، نون ساکن کے بعد را ہے، اس پہ غنہ نہیں کریں گے. حرف یرملون میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ را اور لام ان دونوں پر غنہ نہیں کرنا، باقی 4 حروف پر کرنا ہے. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے تو ہم اس کو غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو ہم را سے ملا دیں گے. مر، من نہیں مر پڑھیں گے. مر ربہ کلمات، تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے فا ہے تو اخفا کریں گے. کلمات فتاب علیہ، وقف کریں گے تو علیہ پڑھیں گے، ہاں ساکن ہو جائے گا، اور وقف نہیں کریں گے تو علیہ پورا پڑھیں گے، لیکن وہ اس صورت میں کہ آپ آیت کو جاری رکھیں اور آپ کا سانس نہ ٹوٹے. انہو، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. هو التواب الرحیم. آیت کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا. اب یہاں پر آپ دیکھیں قاف کو پر پڑھا جائے گا، ہا کو موٹے والا ہا ہے، سینے کے حلق کے آخر سے خارج ہوگا یعنی سینے کے شروع سے. طوا ہے، اس کو بھی پر پڑھا جائے گا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اب یہاں پر جمیعاً بھی ہے، جیم وقف جائز بھی ہے. تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے فا بھی ہے، تو اگر ہم وقف کریں گے تو ایک زبر کو گرا دیں گے اور جمیعا پڑھیں گے. منہا جمیعا. فَإِمَّا، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے. یَأْتِینَکُم، نون مشدد ہے، اس پہ بھی غنہ کریں گے. یَأْتِینَکُم، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہو تو ادغام شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھتے ہیں. یَأْتِینَکُم مِّنِّی ہُدًى فَمَن تَبِعَ. اب ہدن میں تنوین کے بعد پھر حرف اخفا میں سے فا تھا تو اخفا کا قاعدہ لگے گا. ہدن فَمَن تَبِعَ ہدایا فَلَا خَوْفٌ. اس کو خو نہیں پڑھنا بلکہ خو پڑھنا ہے.
خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ نون واو پیش نو ہے، واو مدہ ہے، کہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے یحزنون. آیت کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. والذین، زال کو نرمی سے پڑھتے ہیں، زال یا زیر زی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، الف سے پہلے زیر ہے اور الف کے ساتھ کھڑی زبر ہے، یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بآیاتنا اولئک، واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں، واو کو نہیں پڑھیں گے. اولئک اصحاب النار، صاد کو پر پڑھیں گے، ہا کو باریک پڑھیں گے، با کو ہم نون سے ملا دیں گے، با نون پیش بن. اصحاب النون مشدد ہے، غنہ کریں گے. اصحاب النار، جیم وقف جائز ہے، وقف کریں گے تو ہم اس کو اصحاب النار پڑھیں گے. ہم فیہا خالدون. اس سبق کو ہم نے ایک مرتبہ تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، اب ہم اس سبق کو مکمل روانی کے ساتھ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ
إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ آپ بھی اس سبق کی مشق اور دہرائی ضرور کیا کریں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔